سورۃ النمل کی آیت نمبر 83 سورہ نمل کا 7واں رکوع 20ویں پارے کا 3را رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، اور جس دن اٹھائیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایک فوج جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی ہے، یعنی جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑے گروہ کو ہم اٹھائیں گے۔ یہاں فرمایا ممن یکذب بآیاتنا، ان لوگوں میں سے جو ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں جو کہ ہم نے اپنے انبیاء پر نازل فرمائی، جو نبیوں پر آیتیں نازل ہوئیں۔ فوج سے مراد جماعت کثیرہ ہے، یعنی بہت سے لوگ جمع کیے جائیں گے۔ فہم یوزعون، تو ان کے اگلے روکے جائیں گے کہ پچھلے ان سے آ ملیں، حتی یہاں تک کہ اذا جاؤ، جب سب حاضر ہو لیں گے قیامت کے میدان میں، حساب کے موقف میں۔ تو جب موقف حساب میں یہ سب جمع ہو جائیں گے، قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیتیں جھٹلائیں؟ ولم تحیطوا بها علما، حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچا تھا اور تم نے ان آیتوں کی پہچان معرفت حاصل نہ کی تھی، بغیر سوچے سمجھے ہی ان آیتوں کا انکار کر دیا۔ اما ذا کنتم تعملون، یا کیا کام کرتے تھے جب تم نے ان آیتوں کو بھی نہیں سوچا، تم بیکار تو نہیں پیدا کیے گئے تھے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، اور بات پڑ چکی ان پر ان کے ظلم کے سبب، یعنی ان کے گناہوں اور کفر کی وجہ سے عذاب ثابت ہو چکا۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، تو وہ اب کچھ نہیں بولتے کہ ان کے لیے کوئی حجت اور کوئی گفتگو باقی نہیں ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عذاب ان پر اس طرح چھا جائے گا کہ وہ بول نہ سکیں گے۔ قیامت کے میدان کا ذکر ہے، جب اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں کافروں سے فرمائے گا ان پر عذاب ثابت ہو چکے گا، تو پھر وہ بول نہ سکیں گے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے رات بنائی کہ اس میں آرام کریں، اور دن کو بنایا مبصرا، دکھانے والا، یعنی دن کو ہم نے روشن بنایا، رات کو اس طرح بنایا کہ اس میں لوگ آرام کریں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور آیت میں بعث بعد الموت پر دلیل ہے، موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر اس آیت میں دلیل ہے، اس لیے کہ جو دن کی روشنی کو رات کی تاریکی سے اور رات کی تاریکی کو دن کی روشنی سے بدلنے پر قادر ہے، وہ مردے کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ نیز انقلاب لیل و نہار سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، رات و دن کے آنے جانے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ان کی دنیاوی زندگی کا انتظام ہے، تو یہ عبث نہیں کیا گیا، بلکہ اس زندگانی کے اعمال پر عذاب و ثواب کا ترتب مقتضائے حکمت ہے۔ اور جب دنیا دار العمل ہے تو ضروری ہے کہ ایک دار آخرت بھی ہو،
وہاں کی زندگانی میں یہاں کے اعمال کی جزا ملے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب اس دنیا کو دارالعمل بنایا، مرتے دم تک ہم عمل کرتے رہیں، تو یہ بھی ضروری ہے کہ ایک اور دار ہو جس میں ہم نے جو اعمال کیا اس کی ہم جزا پائیں، اور وہ دار آخرت ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن پھونکا جائے گا سور، اور اس کے پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے۔ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو گھبرائے جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں۔ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے خدا چاہے، جسے اللہ چاہے۔ یہاں گھبرانے سے مراد ایسا گھبرانا جو سبب موت ہوگا۔ جب سور پھونکی جائے گی، آسمان اور زمین کی ساری مخلوق وہ ہلاک ہو جائے گی۔ تو یہاں گھبرانے سے مراد ایسا گھبرانا جو موت کا سبب ہوگا۔ الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے۔ تو جسے اللہ چاہے گا اور جس کے دل کو اللہ تعالی سکون عطا فرمائے گا، وہ گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ شہداء ہیں جو اپنی تلواریں گلوں میں لٹکائے ہوئے عرش کے گرد حاضر ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، وہ شہداء ہیں اس لیے کہ وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں، فضا گھبراہٹ ان کو نہ پہنچے گی۔ ایک قول یہ ہے کہ نفخے کے بعد حضرت جبریل اور حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی باقی رہیں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب سور پھونکی جائے گی تو زمین و آسمان کے جتنے لوگ ہیں، جتنی مخلوق ہے، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر حضرت جبریل، حضرت میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل باقی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی موت عطا فرمائے گا، اور پھر 40 سال کا فاصلہ ہے ایک روایت کے مطابق دوسری سور میں۔ تو پہلی سور اور دوسری سور کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہے، جس میں سب کے لیے فنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ 40 سال کے بعد حضرت اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو زندہ فرمائے گا۔ پھر وہ سور میں پھونکیں گے، اور پھر اس دوسری سور پر دوسری مرتبہ پھونکنے پر ساری مخلوق دوبارہ زندہ ہوگی، لوگ پھر دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو زندہ فرمائے گا، سور کو زندہ فرمائے گا۔ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو پھر ساری مخلوق دوبارہ زندہ ہوگی۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اس کے حضور حاضر ہوئے عاجزی کرتے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن سب لوگ موت کے بعد زندہ کیے جائیں گے، اور موقف میں، حساب کی جگہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ یہاں پہ یہ فرمایا کہ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سب اللہ کے حضور حاضر ہوئے عاجزی کرتے ہوئے۔ تو یہاں صیغہ ماضی ہے، حالانکہ بات تو مستقبل کی قیامت کی ہو رکھی ہے۔ تو صیغہ ماضی سے تعبیر فرمانا تحقق وقوع کے لیے ہے، یعنی مستقبل کا کوئی واقعہ یقیناً ہونے والا ہے، اور سننے والے کو یہ عقیدہ دینا ہے کہ اس پر یقین رکھو۔ تو عربی میں انداز یہ ہے کہ اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ کے معنی یہ ہیں کہ سب کل بروز قیامت اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے، اور یقیناً ایسا ہوگا۔
وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو، خیال کرے گا کہ وہ جمے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، حالانکہ وہ چلتے ہوں گے بادل کی چال۔ معنی یہ ہے کہ جب سور پھونکی جائے گی تو اس وقت پہاڑ دیکھنے میں تو اپنی جگہ ثابت اور قائم معلوم ہوں گے، اور حقیقت میں وہ بادلوں کی طرح نہایت تیز چلتے ہوں گے، جیسے کہ بادل وغیرہ بڑے جسم چلتے ہیں، متحرک نہیں معلوم ہوتے۔ جیسے کوئی بہت بڑی چیز دور سے چل رہی ہو تو ہمیں چلتی ہوئی نظر نہیں آتی، یعنی ہم نہیں سمجھ پاتے وہ چل رہی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں چاند جو ہے وہ گردش میں ہے، لیکن ہم کافی دیر تک دیکھیں ہمیں چاند چلتا ہوا محسوس نہیں ہوتا۔ تو فرمایا جیسا کہ بادل وغیرہ بڑے جسم چلتے ہیں، متحرک چلتے ہوئے نہیں معلوم ہوتے، ایسے ہی پہاڑوں کا معاملہ ہوگا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ زمین پر گر کر اس کے برابر ہو جائیں گے، پھر ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ کام ہے اللہ کا جس نے حکمت سے بنائی ہر چیز۔ انہ خبیر بما تفعلون، بے شک اسے خبر ہے تمہارے کاموں کی۔ من جاء بالحسنہ، جو نیکی لائے، نیکی سے مراد کلمہ توحید کی شہادت ہے، ایمان لانا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا نیکی سے مراد اخلاص عمل ہے، نیک عمل اخلاص کے ساتھ کرنا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا یہاں ہر نیکی، ہر فرما برداری جو اللہ کے لیے کی ہو وہ مراد ہے۔ من جاء بالحسنہ، جو نیکی لائے، فلہ خیر منہا، اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، یعنی اس کے لیے جنت ہے اور ثواب ہے۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور ان کو اس دن کی گھبراہٹ سے امان ہے۔ جو پہلی گھبراہٹ کا ذکر تھا، جو پہلی سور پر پیدا ہوگی اور یہ گھبراہٹ موت کا سبب ہوگی، وہ گھبراہٹ الگ ہے۔ اور یہاں جس گھبراہٹ کا ذکر ہے یہ دوسری سور کے بعد کا ذکر ہے، کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی اور قیامت کے میدان میں سب لوگ جمع ہو جائیں گے، تو جو نیک لوگ ہوں گے وہ گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور ان کو اس دن کی گھبراہٹ سے امان ہے۔ وہ گھبراہٹ جو عذاب کے خوف سے پیدا ہوگی، وہ گھبراہٹ سے یہ اللہ کے نیک بندے محفوظ ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ میدان قیامت میں انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء، صحابہ، اہل بیت اطہار، اولیاء، اللہ کے نیک بندے، مومن متقی، کل بروز قیامت وہ گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں بالکل واضح ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی اور ولی کیا شفاعت کریں گے، وہ خود عذاب سے گھبرا رکھے ہوں گے، تو یقیناً یہ کہنے والا قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت پر غور کرے، قرآن کیا فرما رہا ہے اور کہنے والا کیا نظریہ بیان کر رہا ہے۔ پھر اس آیت کو سماعت کریں۔ من جاء بالحسنتی، جو نیکی لائے، فلہ خیر منہا، اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور ان کو اس دن کی گھبراہٹ سے امان ہے، چین ہے، انہیں عذاب کا خوف نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نیک بندے اللہ کی عطا سے شفاعت بھی کریں گے، مگر شفاعت کبریٰ کا دروازہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولیں گے۔ پھر اس کے بعد انبیاء، اولیاء، صدیقین، صحابہ، اہل بیت، حفاظ، علماء ربانیین، شہداء، اور وہ حاجی جن کے حج قبول ہوئے، وہ چھوٹا بچہ جو نابالغی کی حالت میں انتقال کر گیا، اس کے ماں باپ نے صبر کیا، سب
حضور کے وسیلے سے اللہ کے اذن سے شفاعت کریں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو بدی لائے، بدی سے مراد یہاں شرک اور کفر ہے، یعنی جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، فکبت وجوہہم فی النار، تو ان کے منہ اوندھائے گئے آگ میں، یعنی انہیں منہ کے بل جہنم میں پھینکا جائے گا، یعنی وہ اوندھے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے، اور جہنم کے خازن حضرت مالک ان سے کہیں گے هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں کیا بدلہ ملے گا مگر اسی کا جو کرتے تھے، یعنی جو تم نے شرک کیا، کفر کیا، گناہ کیے، ان کا تمہیں بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرمائے گا کہ آپ فرما دیجئے انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ عبادت کروں اس شہر کے رب کی، یعنی مکہ مکرمہ کے رب کی عبادت کروں، اور اپنی عبادت اس رب کے ساتھ خاص کروں۔ مکہ مکرمہ کا ذکر اس لیے ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن اور وحی کا جائے نزول ہے، کہ مکہ مکرمہ میں وحی کی ابتدا ہوئی اور کئی مقام پر وحی نازل ہوئی، اور مکہ مکرمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وطن ہے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ عبادت کروں اس شہر کے رب کی، هذه البلدۃ الذی حرمها، جس نے اسے حرمت والا کیا ہے، کہ وہاں نہ کسی انسان کا خون بہایا جائے، نہ کوئی شکار مارا جائے، نہ وہاں کی گھاس کاٹی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو، جو علاقہ حدود حرم کا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا امان دیا ہے، یعنی وہاں نہ کسی انسان کا خون بہایا جاتا ہے، نہ کوئی شکار مارا جاتا ہے، نہ وہاں کی گھاس کاٹی جاتی ہے۔ مگر یہ آپ دیکھیں کہ قاعدہ کلیہ تو یہی ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہر ایک کو امن حاصل ہے۔ مگر بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک گستاخ ابن خطل، یہ خانہ کعبہ کے غلاف کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اندر جا کے چھپا ہوا تھا، تو اسے امن حاصل نہیں ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ یہ تو خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر چھپا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا اسے وہیں قتل کر دو۔ تو خانہ کعبہ اور زمزم کے کنویں کے درمیان اسے قتل کیا گیا، کیونکہ جو گستاخ ہے یہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے، تو اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے، اسے حرم کعبہ میں بھی پناہ نہیں دی جاتی۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور سب کچھ اسی کا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ فرما برداروں میں ہوں، میں فرما برداروں میں رہوں، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کروں، مخلوق خدا کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے بھلے کے لیے ہدایت پائی، اس کا نفع و ثواب وہ پائے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو بہکے، جو گمراہ ہو جائے اور رسول اللہ کی اطاعت نہ کرے اور ایمان نہ لائے، فَقُلْ، تو اے محبوب آپ فرمائیے، انما انا من المنذرین، کہ میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں، میرے ذمے پہنچا دینا ہے، وہ میں نے پہنچا دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ
اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ہذہ آیت نسختھا آیت القتال، فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی. یہ حکم اس وقت تھا جب جہاد کا حکم نہیں آیا تھا. جہاد کے حکم کی آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا. اب جو گمراہ ہوگا، جو کفر اختیار کرے گا، اسلامی شرعی تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں پہ یہ لازم ہے کہ وہ اس کے سامنے 3 چیزیں رکھیں. یا تو یہ کافر اسلام قبول کر لے، یا پھر یہ جزیہ دے کر ہماری امان میں آ جائے، یا پھر اسے قتل کر دیا جائے گا. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور آپ فرمائیے کہ سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا. فَتَعْرِفُونَهَا، تو انہیں پہچان لوگے. ان نشانیوں سے مراد شق قمر وغیرہ معجزات ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو شق کیا، اور دیگر معجزات. اور وہ عقوبتیں، وہ سزائیں جو دنیا میں آئیں، جیسے بدر میں کفار کا قتل ہونا، قید ہونا، ملائکہ کا انہیں مارنا، فرشتوں نے جو بدر کے میدان میں کافروں کو ضربیں لگائیں، یہ سب وہ نشانیاں ہیں جو ان کافروں کو دکھائی گئیں. وما ربک بغافل عما تعملون، اور اے محبوب تمہارا رب غافل نہیں اے لوگوں تمہارے اعمال سے. سورہ نمل کا 7واں رکوع مکمل ہوا. الحمدللہ سورہ نمل کو ہم نے سماعت کیا. اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے.